بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم کا احوال پڑھا تھا۔ دو ادوار کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ پہلا دور جو تھا مسلمانوں کا 145 ہجری سے پہلے، اور دوسرا 145 ہجری سے بعد سے لے کر 19ویں 20ویں صدی، یا میں یہ کہہ دوں سلطنت عثمانیہ کے دور تک کا حصہ ہے۔ پہلے دور میں ایسے علوم پڑھائے جاتے تھے جن کا تعلق فطرت سے تھا۔ لکھنے پڑھنے کا رواج واقعی نہیں تھا۔ صرف وہ علوم جن کی انسان کو ضرورت ہوتی وہ سیکھ لیتا، وہ علوم پڑھنا کہلاتا تھا۔ اس دور میں لکھنے کا رواج بالکل نہیں تھا۔ اس دور میں تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی۔ پڑھ لیتا تھا بندہ، پڑھنا جانتا تھا، لیکن تصنیف یا تالیف جو باقاعدہ کتاب لکھنے کی شکل یا منظم انداز میں تحریر کو دوسرے کے سامنے پیش کرنے کا رواج قطعاً نہیں تھا۔ دوسرا دور جو تھا وہ جنگ و جدل کا دور تھا، لیکن تعلیمی لحاظ سے وہ کافی ترقی کا دور تھا۔ حکومتوں کی سربراہی نہ ہونے کے باوجود بھی اہل منصب اور امیر لوگ علمی حضرات اور علمی طالب علموں کی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ ہم نے اس میں علوم پڑھے، ہم نے ان پچھلے لیکچر میں مضامین پڑھے، مراکز کا جائزہ لیا، ہم نے دیکھا کہ تعلیمی نظام کون کون سے تھے، سند تدریس کیا تھی، طریقہ تدریس کیا تھا۔ اب ہم آگے اس سے اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس چیپٹر کا دوسرا حصہ آج ہم زیر غور لائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، دوسرے دور میں تعلیم کا جو دوسرا دور ہے وہ انتہائی دلچسپ دور تھا۔ تعلیم وسیع پیمانے پر پھیل گئی۔ تو تعلیم کے لحاظ سے ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ نظام تعلیم جب ترقی کیا کرنے لگا تو ٹیچنگ میتھڈز بھی چینج کر لیے گئے۔ پچھلے لیکچر کی آخری سلائیڈ میں ہم نے پڑھا تھا تعلیم کا وہ دور انتہائی ترقی کا دور کہلاتا تھا۔ طلباء کے لیے علوم و فنون واضح کیے گئے، مختلف نصاب بنائے گئے، طلباء کے لیے سہولیات مہیا کی گئیں، ایک جگہ کا تعین نہیں، وقت کی قید نہیں، علماء اور اساتذہ کو اعلیٰ اور عمدہ معاوضوں کی بنیاد پر، معاوضے نہیں کہوں گا میں، تحفے تحائف دیے جاتے کہ آپ آئیں پڑھائیں۔ اس دور میں ہم نے پڑھا طریقہ تدریس کون کون سا تھا۔ لیکچر بیس میتھڈ تھا، ڈسکشن بیس میتھڈ تھا، املا کا طریقہ تھا کہ استاد کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جاتا، وہ بولتا رہتا، بچے اس کو لکھتے رہتے۔ بچہ پڑھ لیتا پہلی مرتبہ، پھر اس کے بعد اسے باقاعدہ ڈسکشن بیس، جسے ہم آج کل مناظرہ بھی کہتے ہیں، اس طرف لے جایا جاتا۔ تو اس کے بعد بچہ ڈسکشن بیس میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بچے نے دو چیزیں پڑھ لی، اب میں آپ سے کہوں کہ بیٹا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ کہیں گے سر میری رائے میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں۔ پھر میں دوسرے کسی طالب علم کو کہوں، وہ کیا سر میں ڈس ایگری کرتا ہوں۔ تو میں نے آپ دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دیا کہ بیٹا آپ مجھے بتائیں علمی بنیادوں پر، عقلی بنیادوں پر کہ آپ ایگری کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، ڈس ایگری کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ اس وقت بچہ جب پہلے جاتا تو املا کا طریقہ تھا، یعنی استاد بولتا رہتا وہ لکھتا رہتا۔ اس کے بعد جب پڑھ لکھ کر فارغ و تحصیل ہو جاتا، پھر ڈسکشن بیس میتھڈ کی طرف جاتا، باقاعدہ بحث و مباحثہ ہوتا۔ اس میں کیا ہوتا کہ ایک جج صاحب، ایک اچھے استاد صاحب، جید استاد صاحب کو ان کا جج مقرر کر دیا جاتا، ان دونوں کی گفتگو سنتے اور جس کی بات صحیح ہوتی اس کے متعلق فیصلہ دے دیتے۔ تو فقہ میں بھی ہمارا یہی راج رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی طور و طریقہ یہی تھا کہ ان کے مدارس میں جن طلباء کی کثرت ہوتی تھی تو وہ طلباء کے درمیان مباحثہ کراتے اور جج منتخب کر لیتے تھے، پھر جس کی بات سب کی بات سنتے، دلائل منتخب سننے کے بعد آخر میں اپنا فیصلہ ان کو بتاتے کہ اس کی بات صحیح تھی، اس کی بات کو قابل قبول سمجھا جائے گا۔ اب وہ تعلیم وسیع ہوئی اسی وجہ سے۔ کیوں وسیع ہوئی؟ جب طلباء کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ گفت و شنید جب کی جاتی ہے کسی بات پر، بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے کسی بات پر، تو سیکھنے کے مواقع بڑھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی اس دور میں تعلیم وسیع ہوئی۔ تعلیم وسیع ہونے کے یہاں پر میں نے سلائیڈ میں 4 اسباب لکھے ہیں جو کہ علامہ
شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کردہ ہے۔ اس دور میں تعلیم وسیع ہوئی، کیوں؟ لوگوں کی دین کی تعلیم کی طرف رجحان تھا، عربی علوم زیادہ پڑھائے جاتے تھے، قرآن و حدیث پر توجہ دی جاتی تھی، قرآن حدیث پر مطلب ان کے ترجمے، تراجم اور ان کی تفسیر پر کام کیا جانے لگا، نحو، صرف، لغت، معنی، اسماء اور رجال کے علوم پھلے پھولے۔ میں نے آپ کو ان کی تعریفیں بتا دی تھی۔ دوسرے اقوام کے علم کی طرف رجحانات بڑھنے لگے، تو یہ پہلا سبب تھا کہ جب دین کہتا ہے فسیروا فی الارض، دین ہمیشہ گھومنے پھرنے کا بھی، دین ہمیشہ تحریک و تحقیق و تدریس کا بھی، دین ہمیشہ ان تمام علوم کا حکم دیتا ہے جن کا تعلق انسان کی معلومات عامہ سے بھی ہو، انسان کے لیے نافع بھی ہو۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، مولا میں تجھ سے نفع دینے والے، فائدہ دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں اور ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، جو فائدہ نہ پہنچائے۔ تو دین تو کہتا ہے کہ ہاں تم عربی بھی پڑھو، قرآن و حدیث بھی پڑھو، نحو، فقہ، یہ سب چیزیں باتیں آتی ہیں، تو ہمارا دین اسلام ہمیں دوسروں کے علوم کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ دوسری قوموں کے حالات بھی پڑھو۔ خود قرآن پاک میں دوسری قوموں کے حالات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی معلومات کا ہمارے پاس ایک جواز ہوتا ہے۔ تعلیم اس وقت درس گاہوں میں محدود نہیں تھی، بلکہ جہاں جس کا دل چاہتا وہاں بیٹھ کے پڑھ لیتا۔ یہ سب سے اچھا پوائنٹ تھا کہ کوئی درس گاہوں کی ضرورت نہیں تھی کہ بلڈنگ ہو، چار دیواری ہو، اچھی سی بلڈنگ ہو، اسکول ہو، اے سی والے روم ہو، ویل اسٹرکچرڈ عمارت ہو، ہاں بھائی ایسا ہوگا تو بچے پڑھیں گے، نہیں، جہاں جس کو جگہ مل جاتی وہیں پڑھنے بیٹھ جاتا۔ کوئی تعلیم کے لیے کوئی نصاب یا سلیبس مختص نہیں تھا، جیسے آج آپ لوگ پڑھتے ہیں، پری میڈیکل کی الگ کتابیں ہوتی ہیں، پری انجینئرنگ کی الگ کتابیں ہیں، کامرس کی کوئی کتابیں الگ ہیں۔ اس دور میں ایسا کوئی نصاب مقرر نہیں تھا، بلکہ اگر آپ پڑھنا جو چاہ رہے ہیں، جو سبجیکٹ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہی پڑھیں۔ اگر آپ فزکس پڑھ رہے ہیں تو صرف فزکس ہی پڑھیں گے، آپ کو دوسری کتابیں پڑھنے کی، پی ایس ٹی، اسلامیات، اردو اور دوسری ایکس وائی زی کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت کے امیر لوگ، اہل منصب لوگ علماء کی سرپرستی کرتے، طالب علموں کی سرپرستی کرتے، اس وجہ سے یہ تعلیم ترقی پا رہی تھی۔ اچھا، دوسرے دور کی تعلیم کی پھر خوبیاں کیا کیا تھی، کوالٹیز کیا کیا تھی، اچھائی باتیں یعنی سب سے پہلی جو خوبی تھی، حصول تعلیم میں عمر کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، کوئی ایج لمیٹیشن نہیں تھی۔ جو شخص جس عمر میں ہے، جس عمر کے جس حصے میں ہے، پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی 10 سال کا بچہ ہے تو وہ بھی پڑھ رہا ہے، کوئی 50 سال کا آدمی ہے تو وہ بھی پڑھ رہا ہے۔ جنس کی کوئی قید نہیں تھی، جنس کی کوئی قید پابندی نہیں تھی، یعنی پڑھنے کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، نہیں، طالب علم ہے، پڑھنا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ لڑکی ہے یا لڑکا، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ علاقے کی کوئی پابندی نہیں تھی، جہاں جس کا دل چاہ رہا ہے پڑھنے کے لیے وہیں سفر کر لے۔ اس دور میں دور دراز کا سفر کرنا بلکہ بہتر سمجھا جاتا تھا۔ وقت کی پابندی نہیں تھی، یہ نہیں تھا کہ فرام 9 to 2 آپ نے جی، بلکہ 7 to 2 آپ نے کالج میں بیٹھ کے پڑھنا، نہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں تھی، جس وقت دستیاب ہوتا پڑھ لیتے۔ ڈگری اور سرٹیفکیٹ کی پابندیاں نہیں تھی، اس وقت ڈگری اور سرٹیفکیٹ والا چکر نہیں تھا کہ ڈگری ہوگی تو قابل سمجھا جائے گا، بلکہ قابل تو کب ہوتا، جو املا کا طریقہ بھی جان لیتا، مباحثہ بھی کر لیتا، تو پھر باقاعدہ سرٹیفکیٹ اور ڈگری اس وقت دی جاتی۔ جیسے آج کل کا جو سلسلہ ہے نا کہ ڈگری اور سرٹیفکیٹ مانگ، اس دور میں تھا سے سسٹم، لیکن یہ والا رواج نہیں تھا کہ ڈگری ہوگی تو ملے گا رواج، بلکہ وہ قابلیت ذاتی دیکھی جاتی۔ ذاتی قابلیت کیسے پرکھتے تھے کہ ایک استاد سے لائیو، اگر آپ کا کبھی موقع ہو، دیکھا ہو، بنا ہو اتفاق، آپ مسجد گئے ہوں تو آپ نے دیکھا امام صاحب جب خطبہ کر رہے ہوتے، دے رہے ہوتے ہیں یا تقریر کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ پرچیاں بھیجتے رہتے ہیں ان کے پاس مختلف مسائل کے لیے، کہ حضرت یہ مسئلے کا جواب دیں، یہ مسئلے کا جواب دیں۔ تو اس دور میں بالکل یہی سلسلہ تھا، ایک استاد جب پڑھانے جاتے کہیں تو ان کی قابلیت سوالات و جوابات کے طریقے میں دیکھی جاتی تھی۔ تو میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ایک اپنے علاقے میں کافی عرصے بعد پڑھانے کے بعد جب اپنے علاقے میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے کئی گھنٹے تک ان کو روک کر سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ پوچھتے تھے اس دور میں۔ ڈگری اور سرٹیفکیٹس ملیں نہیں جی، آپ کے پاس جتنی ڈگری ہیں آپ اتنے کامیاب نہیں،
بلکہ ذاتی طور پر قابل ہونا اس وقت ضروری ہوتا تھا۔ نصاب کی کوئی پابندی نہیں تھی، میں نے یہ بات پر ڈسکس کر چکا ہوں۔ اصل مقصد جو مضمون پڑھانا ہوتا وہی پڑھایا جاتا، باقی غیر ضروری چیزوں پر وقت ضائع نہیں کیا جاتا تھا، یعنی جو ٹاپک بچے نے پڑھنا ہے اسی پر ہی توجہ کی جائے گی۔ حصول تعلیم کی راہ میں رکاوٹیں بہت کم ہوتی تھیں، اس وقت تعلیم جو تھی عملی زیادہ توجہ دی جاتی تھی کہ ایسے تعلیم دی جائے جس کا پریکٹیکل لائف میں فائدہ ہو، بچوں کے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہو، آگے زندگی میں سکھانے کے لیے بھی کچھ ہو، لیکن سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ معاشی نظام بھی ان کا مضبوطی سے چلتا رہے۔ یہ ساری باتیں جو اس دور میں تھی۔ ڈگری اور سرٹیفکیٹ والی بات کو میں آپ کو بتا دوں، بچہ تعلیم حاصل کرتا، تعلیم حاصل کرنے کے بعد چونکہ پہلے طریقہ تدریس دو تھے، لیکچر بیس میتھڈ تھا، پھر اس کے بعد ڈسکشن بیس میتھڈ تھا، بحث و مباحثہ ہوتا، بحث و مباحثہ ہونے کے بعد بچے کو تلسان ڈگری دی جاتی جس میں تلسان کی اجازت ہوتی، تلسان پین، تلسان کسے کہتے ہیں؟ گاؤن کو ڈگری دی جاتی کہ ہاں بھائی اس نے اب یہ چیزیں پڑھ لی ہیں، اب وہ آگے جا کے پڑھا بھی سکتا ہے، اور اس وقت ٹیچنگ کے لیے باقاعدہ پڑھانے کے لیے جو اہم چیز پہچان سمجھی جاتی وہ گاؤن تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کالج میں بھی ٹیچرز جو ہیں گاؤن پہن کے پڑھاتے ہیں، تو اس دور میں باقاعدہ استادوں کے لیے گاؤن پہنایا جاتا ہے، یہ پہچان ہوتی تھی استاد قابل ہے۔ تو باقاعدہ جب سند دی جاتی، ڈگری دی جاتی، اس پہ باقاعدہ مینشن تھا کہ اب یہ استاد جو ہے تلسان پہن کر یعنی گاؤن پہن کے لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ جی، جب ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی تعلیم کے تیسرے دور کی طرف تو اسے کتابی علم کا دور بھی کہا جاتا ہے، نصابی دور بھی کہا جاتا ہے۔ نصاب بھی آپ کے جو سلیبس ہوتا ہے بکس، 19ویں اور 20ویں صدی کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی کا دور کیوں کہا جاتا ہے کہ ان دو صدیوں میں 19ویں صدی میں پورا اور 20ویں صدی کے اسٹارٹ میں ہی شروع میں سلطنت عثمانیہ کا ایک دور تھا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں نے تعلیم کی طرف باضابطہ طور پر توجہ دینا شروع کر دی۔ تعلیم کے لیے الگ الگ قوانین بنائے گئے، عقلی علوم کو فروغ دیا جانے لگا، ایسے علوم کی بنیاد رکھی جو کہ سائنٹیفک بیس تھی۔ تصانیف کی کثرت بھی ہوئی، آپ کے تمام مضامین میں، آپ کے تمام ادب میں، چاہے وہ اردو ادب تھا، چاہے وہ انگریزی ادب تھا، چاہے کوئی بھی ادب تھا، اس میں تصانیف کثرت سے لکھی گئی۔ اور پبلشنگ کا بھی دور تھا اس وقت، نشر و اشاعت، کیونکہ نشر و اشاعت جب نہیں ہوتی تو تعلیم کا دور وہ اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ 19ویں اور 20ویں صدی کے جو دور تھے، 20ویں صدی کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں حالانکہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ڈیتھ تھی 1914 میں ہو گئی تھی، تو اس دور میں تو بہت زیادہ آگے جا کے ترقی ہوئی، لیکن علامہ شبلی نعمانی نے اپنے ادوار کی بات کی تو میں انہی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ ان کے دور میں بھی تعلیم کا باقاعدہ ایک منظم نظام بھی ہو گیا، کتابیں بھی چھاپی جانے لگی، پبلش بھی ہونے لگی۔ خود ان کا ایک دارالمصنفین تھا جہاں پر یہ علماء کی تحریروں کو کتابی شکل دیا کرتے تھے، پبلشنگ بھی ہونے لگی، سب چیزیں ہونے لگی، تصانیف کی کثرت ہونے لگی، کتابی علم کی بنیاد پڑ گئی۔ تو یہ تیسرا دور جو تھا تعلیم کا ایک عمدہ اور شائستہ دور ہے کہ ہر چیز کو ایک منظم انداز میں پیش کیا جانے لگا۔ اب بچے کو ایک ہی مضمون کی طرف توجہ مرکوز کر کے ایک ہی علم پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ میں بھلے وہ ایک مضمون مقرر کر لیا اس نے کہ ہاں میں نے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مضامین بھی پڑھتا رہے تاکہ احوال دنیا یا انفارمیشن سورس جو ہے اس کی بڑھتی رہے۔ تو یہ کتابی علم جو ہے اس لحاظ سے بھی مؤثر ہوا۔ اچھا بیٹا، ایک چیز، ہر چیز کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب تیسرے دور تعلیم میں جہاں خوبیاں تھیں کہ حکمرانوں کی توجہ بھی حاصل ہو گئی، انفارمیشن سورس بھی بڑھ گیا، طلباء کو ایکسٹرا نالج بھی دیا جانے لگا، اور عوام کی دلچسپی پہلے سے جو تھی وہ اور زیادہ اچھی ہو گئی، لیکن یہاں پر کچھ خرابیاں بھی پیدا ہوئیں۔ خرابیاں کیا ہوئیں؟ فنی علوم کے بجائے کتابی علوم کی بنیاد پڑی۔ یہ جہاں فائدہ مند ہے، تھوڑا سا نقصان بھی اس کا ہوا۔ کیوں؟ اس سے پہلے جو بچے طلباء فنی علوم سیکھتے تھے،
فنی علوم جیسے شمشیر زنی، تیغ زنی، گھڑ سواری یہ ختم ہو گئی. اب کتابوں کی طرف لگ رہے لوگ، تو کتابی علم کی طرف زیادہ توجہ دی جانے لگی. اور کتابی علم کی طرف جب توجہ دی جانے لگی تو وہ فن جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ناپید ہوتے گئے، ختم ہوتے گئے. آپ پڑھتے ہوں گے پرانے واقعات میں لوگ فن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے، وہ فن سارے ختم ہو گئے. ختم نہیں بھی ہوں گے تو ڈی ویلیو ضرور ہو گئے، یعنی ان کی اہمیت ضرور کم ہو گئی. اصل مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور متعلقات پر توجہ. ایک مسئلہ لکھا ہوا، ایک بات لکھی ہوئی ہے، آپ اس بات کی طرف توجہ دینے کی بجائے اس دور میں عبارت کی طرف توجہ دی جاتی تھی کہ اسٹرکچر آف سینٹنس کیا ہے، اس کے ریلیونٹس کیا ہیں، یہ جملہ کیسے بنا، تراکیب کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی تھی. فلسفہ اور منطق کی تعلیم کا اہتمام بالکل کم. فلسفہ اور منطق یہ ہمیشہ علماء کا، طلباء کا اور بادشاہوں کا وتیرہ تھا کہ فلسفہ اور منطق ہوتی ہے. منطق کہتے ہیں علم الکلام. کسی زمانے میں کہا جاتا ہے کہ منطق جو ہے یہ علماء کی بادشاہوں کی زبان ہے. تو منطق علم فلسفہ، ان دونوں کا اہتمام اس کتابی دور میں بالکل کم تھا، جس کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوا کہ اکثر نامور مدرسوں نے ان علوم تک رسائی. میں نے غلطی سے مدرس پڑھ دیا تھا بیٹا، لفظ ہے مدرسوں نے. اکثر نامور مدرسوں میں ان علوم تک رسائی نہ لی. تو یہ فلسفہ اور منطق کی تعلیم، چونکہ مدارس میں جو تعلیم دی جاتی تھی ان میں یہی کچھ تھا کہ فلسفہ بھی ہوتا تھا، منطق بھی ہوتی تھی، صرف بھی ہوتا تھا، نحو بھی ہوتی تھی، علم الکلام بھی ہوتا تھا، علم لغت بھی ہوتا تھا، بہت سارے علوم ہوتے تھے. اب جب یہ چیزیں ہو گئیں تو مدارس نے دیکھا کہ فلسفہ اور منطق جیسے علوم نہیں ہیں، لیس کر دیے گئے ہیں. تو وہ سارے باتیں، سارے علوم اس طرف چھوڑ دیے. لوگوں نے، مدارس نے اس فنی تعلیم یا تیسرے دور تعلیم کی اس کتابی دور پر توجہ، نصاب کی طرف توجہ نہ دی، کیونکہ یہ ان کے لیے فائدہ مند نہ تھی. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں، سبق کو سمرائز کروں تو میں ایک ہی جملے میں یہ بات کہوں گا کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیپٹر میں جو بات بیان کی، جو گفتگو بیان کی، وہ یہ بیان کی کہ انقلابات زمانہ ہوتے رہے، آتے رہے، زمانے میں انقلابات رونما ہوتے رہے، جنگ و جدل کا دور رہا، لڑائی جھگڑے کا دور رہا، حکمرانوں کی طرف سے توجہ نہ رہی، سب حالات تبدیل ہوتے رہے، اثرات بھی اس کے نظر آتے رہے کہ عقلی علوم آئے، پھر نقلی علوم، عقلی اور نقلی علوم استعمال ہوتے. عقلی اور نقلی علوم میں نے آپ کو بتا ہی دیا تھا، علوم عقلیہ جن کا تعلق یادداشت سے تھا، سند و روایت جسے ہم بھی عام طور پر کہتے ہیں، یادداشت سے ہوتا تھا کہ بچہ اپنی یادداشت کی بنیاد پر وہ کرتا تھا. آج کل جتنے بھی علوم ہمارے عقلی علوم ہیں، اس کو ہم جدید نام سائنٹیفک نالج کا دیتے ہیں. نقلی علوم، روایت، ریفرنس بیس نالج، یہ چلتے تھے. پھر لکھنے اور پڑھنے کا رواج شروع ہوا تو مضامین جو پڑھائے جاتے وہ آپ نے پڑھے پہلے چیپٹر میں، پہلے پیج کے پہلے پیراگراف کے 5ویں لائن میں، کہ صرف، نحو، منطق، علم الکلام، اصول حدیث وغیرہ یہ سب چیزیں پڑھی آپ نے. پھر اثرات بھی ہوتے رہے رونما، اور زمانے کے ساتھ ساتھ تعلیم کا نظام بھی چلتا رہا. تیسرا دور جب آیا اس میں خوبیاں بھی تھیں، خرابیاں بھی تھیں، لیکن پھر بھی تعلیم کا سلسلہ چلتا رہا. یہ آپ کا چیپٹر جس میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احوال علم بیان کیا کہ علم کی حالات کیا رہے، اصحاب علم کیسے کیا کرتے رہے، طلباء کون کون سے علوم پڑھتے رہے، یہ سارا بیان کیا اس چیپٹر میں. یہ بیٹا آپ کا پہلا چیپٹر ختم ہوا.